نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کی بنیادی باتوں کا مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں۔ اسلام نام ہے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا۔ اطاعت و فرمانبرداری کے لیے ایمان لازم و ملزوم ہے۔ ایمان کہتے ہیں جاننے کو اور یقین کی حد تک ماننے کو۔ ایمان کے بغیر یعنی علم و یقین کے بغیر اطاعت الہی یعنی بندگی رب ممکن نہیں۔ اسلام کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حقیقی علم کا بنیادی ذریعہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقی علم انسان تک پہنچانے کے لیے پیغمبری رسالت کا ذریعہ سلسلہ شروع سے کیا اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 امور پر ایمان لانے کی تعلیم دی ہے۔ خدائے واحد لا شریک پر، خدا کے فرشتوں پر، خدا کی کتابوں پر اور بالخصوص قرآن مجید پر، خدا کے رسولوں پر اور بالخصوص اس کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخرت کی زندگی پر۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جب ہم ان 5 چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں تو مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی پورے مسلم نہیں بنتے۔ پورا مسلم انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ ان احکام کی اطاعت کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی طرف سے دیے ہیں، کیونکہ ایمان لانے کے ساتھ ہی اطاعت ہم پر لازم ہو جاتی ہے، اور اطاعت ہی کا نام اسلام ہے۔ دیکھیے، ہم نے اقرار کیا کہ خدا ہی ہمارا خدا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ہمارا آقا ہے اور ہم اس کے غلام ہیں۔ وہ ہمارا فرما روا ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اب اگر اس کو آقا اور فرما روا مان کر ہم نے نافرمانی کی تو ہم خود اپنے اقرار کے بموجب باغی اور مجرم ہوئے۔ پھر ہم نے اقرار کیا کہ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ ہے ہم نے تسلیم کر لیا کہ وہ خدا ہی کا فرمان ہے۔ اب ہم پر لازم آ گیا کہ اس کی ہر بات کو مانیں اور ہر حکم پر سر جھکا دیں۔ پھر ہم نے یہ بھی اقرار کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ یہ دراصل اس بات کا اقرار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیتے ہیں اور جس چیز سے روکتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اب اس اقرار کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر فرض ہو گئی، لہذا ہم پورے مسلم اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہمارا عمل ہمارے ایمان کے مطابق ہو، ورنہ ہمارے ایمان اور ہمارے عمل میں فرق رہے گا۔ ورنہ جس قدر ہمارے ایمان اور ہمارے عمل میں فرق رہے گا اتنا ہی ہمارا ایمان ناقص رہے گا۔ آئیے آپ کو یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا کیا طریقہ سکھایا ہے، کن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز
وہ عبادات ہیں جو ہم پر فرض کی گئی ہیں۔ عبادت کے معنی دراصل بندگی کے ہیں۔ ہم عبد ہیں، یعنی بندے ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے۔ عبد اپنے معبود کی اطاعت میں جو کچھ کرے عبادت ہے۔ مثلا ہم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، ان باتوں کے دوران میں اگر ہم نے جھوٹ سے، غیبت سے، فحش گوئی سے اس لیے پرہیز کیا کہ خدا نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، اور ہمیشہ سچائی، انصاف، نیکی اور پاکیزگی کی باتیں کی اس لیے کہ خدا ان کو پسند کرتا ہے، تو ہماری یہ سب باتیں عبادت ہوں گی، خواہ وہ سب دنیا کے معاملات ہی میں کیوں نہ ہوں۔ ہم لوگوں سے لین دین کرتے ہیں، بازار میں خرید و فروخت کرتے ہیں، اپنے گھر میں ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے سہتے ہیں، اپنے دوستوں اور عزیزوں سے ملتے جلتے ہیں۔ اگر اپنی زندگی کے ان سارے معاملات میں ہم نے خدا کے احکام کو اور اس کے قوانین کو ملحوظ رکھا، ہر ایک کے حقوق ادا کیے، یہ سمجھ کر کہ خدا نے اس کا حکم دیا ہے اور کسی کی حق تلفی نہ کی، یہ سمجھ کر کہ خدا نے اس سے روکا ہے، تو گویا ہماری یہ ساری زندگی خدا کی عبادت ہی میں گزری۔ ہم نے کسی غریب کی مدد کی، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی بیمار کی خدمت کی، اور ان سب کاموں میں ہم نے اپنے کسی ذاتی فائدے یا عزت یا ناموری کو نہیں بلکہ خدا کی خوشنودی کو پیش نظر رکھا، تو یہ سب کچھ عبادت میں شمار ہوگا۔ ہم نے تجارت یا صنعت یا مزدوری کی اور اس میں خدا کا خوف کر کے پوری دیانت اور ایمانداری سے کام کیا، حلال کی روٹی کمائی اور حرام سے بچے، تو یہ روٹی کمانا بھی خدا کی عبادت میں لکھا جائے گا، حالانکہ ہم نے اپنی روزی کمانے کے لیے کام کیا تھا۔ غرض یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہر وقت، ہر معاملے میں خدا سے خوف کرنا، اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھنا، اس کے قانون کی پیروی کرنا، ہر ایسے فائدے کو ٹھکرا دینا جو اس کی نافرمانی سے حاصل ہوتا ہو، اور ہر ایسے نقصان کو گوارا کر لینا جو اس کی فرما برداری میں پہنچے یا پہنچنے کا خوف ہو، یہ خدا کی عبادت ہے۔ اس طریقے کی زندگی سراسر عبادت ہی عبادت ہے، حتیٰ کہ ایسی زندگی میں کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، بات چیت کرنا، سب کچھ داخل عبادت ہے۔ یہ عبادت کا اصلی مفہوم ہے، اور اسلام کا اصل مقصد مسلمان کو ایسا ہی عبادت گزار بندہ بنانا ہے۔ اس غرض کے لیے اسلام میں چند ایسی عبادتیں فرض کی گئی ہیں جو انسان کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں۔ گویا یوں سمجھیے کہ یہ خاص عبادتیں اس بڑی عبادت کے لیے ٹریننگ کورس کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جو شخص یہ ٹریننگ اچھی طرح لے گا، وہ اس بڑی اور اصلی عبادت کو اتنی ہی اچھی طرح ادا کر سکے گا۔ اس لیے ان خاص عبادتوں کو فرض عین قرار دیا گیا ہے، اور انہیں ارکان دین یعنی دین کے ستون کہا گیا ہے۔ جس طرح ایک عمارت چند ستونوں پر قائم ہوتی ہے، اسی طرح اسلامی زندگی کی عمارت بھی ان ستونوں پر قائم ہے۔ ان کو توڑیں گے تو اسلام کی عمارت کو گرا دیں گے۔ ان فرائض میں سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ جن میں 5 وقت زبان اور عمل سے انہی چیزوں کا اعادہ جن پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہم صبح اٹھے اور سب سے پہلے پاک صاف ہو کر اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو گئے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، جھک کر، زمین پر سر ٹیک کر اپنی بندگی کا اقرار کیا، اس سے مدد مانگی، اس سے ہدایت طلب کی، اس سے اطاعت کا عہد تازہ کیا، اس کی خوشنودی چاہنے اور اس کے غضب سے بچنے کی خواہش کا بار بار اعادہ کیا، اس کی کتاب کا سبق دہرایا، اس کے رسول کی سچائی پر گواہی دی، اور اس دن کو بھی یاد کر لیا جب ہم اس کی عدالت میں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہوں گے۔ اس طرح ہمارا دن شروع ہوا۔ چند گھنٹے ہم اپنے کاموں میں لگے رہے، پھر ظہر کے وقت مؤذن نے ہم کو یاد دلایا کہ آؤ اور چند منٹ کے لیے سبق کو پھر دہرا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھول کر تم خدا سے غافل ہو جاؤ۔ ہم اٹھے اور ایمان تازہ کر کے پھر دنیا کی طرف، کاموں کی طرف پلٹ آئے۔
چند گھنٹوں کے بعد پھر عصر کے وقت ہماری طلبی ہوئی اور ہم نے پھر ایمان تازہ کر لیا. اس کے بعد مغرب ہوئی اور رات شروع ہوئی. صبح کو ہم نے دن کا آغاز جس عبادت کے ساتھ کیا تھا، رات کا آغاز بھی اسی سے کیا، تاکہ رات کو بھی ہم اس سبق کو نہ بھولنے پائیں اور اسے بھول کر بھٹک نہ جائیں. چند گھنٹوں کے بعد عشاء ہوئی اور سونے کا وقت آ گیا. اب آخری بار ہم کو ایمان کی ساری تعلیم یاد کرا دی گئی، کیونکہ یہ سکون کا وقت ہے. دن کے ہنگامے میں اگر ہم کو پوری توجہ کا موقع نہ ملا ہو تو اس وقت اطمینان کے ساتھ توجہ کر سکتے ہیں. دیکھیے، یہ وہ چیز ہے جو ہر روز دن میں 5 وقت ہمارے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کرتی رہتی ہے. یہ بار بار ہم کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتی ہے، جس کا مفہوم ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سمجھا، کہ ہر وقت، ہر معاملے میں، ہر جگہ اللہ کے احکام کی پیروی کرنا. یہ ان تمام عقیدوں کو تازہ کرتی ہے جن پر ہمارے نفس کی پاکیزگی، روح کی ترقی، اخلاق کی درستگی اور عمل کی اصلاح موقوف ہے. غور کیجئے، وضو میں ہم اس طریقے کی کیوں پیروی کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور نماز میں وہ سب چیزیں کیوں پڑھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی ہیں؟ اسی لیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض سمجھتے ہیں. قرآن کو ہم قصداً غلط کیوں نہیں پڑھتے؟ اسی لیے نہ کہ ہمیں اس کے کلام الہی ہونے کا یقین ہے. نماز میں جو چیزیں خاموشی کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اگر ہم ان کو نہ پڑھیں یا ان کی جگہ کچھ اور پڑھ لیں تو ہمیں کس کا خوف ہے؟ کوئی انسان تو سننے والا نہیں. ظاہر ہے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اسے بھی خدا سن رہا ہے، اور ہماری کسی ڈھکی چھپی حرکت سے بھی وہ بے خبر نہیں ہے. جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا وہاں کون سی چیز ہمیں نماز کے لیے اٹھاتی ہے؟ وہی اعتقاد تو ہے کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے. نماز کے وقت ضروری سے ضروری چیز کام کو چھوڑ کر کون سی چیز ہمیں نماز کی طرف لے جاتی ہے؟ وہ یہی احساس تو ہے کہ نماز خدا نے فرض کی ہے. جاڑے میں صبح کے وقت اور گرمی میں دوپہر کے وقت اور روزانہ شام کی دلچسپ تفریحوں میں مغرب کے وقت کون سی چیز ہم کو نماز پڑھنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ وہ فرض شناسی نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر نماز نہ پڑھنے یا نماز میں جان بوجھ کر غلطی کرنے سے ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ اسی لیے کہ ہم کو خدا کا خوف ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ایک دن اس کی عدالت میں حاضر ہونا ہے. اب بتائیے کہ نماز سے بہتر اور کون سی ایسی ٹریننگ ہو سکتی ہے جو ہم کو پورا اور سچا مسلمان بنانے والی ہو؟ مسلمان کے لیے اس سے اچھی تربیت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ہر روز کئی مرتبہ خدا کی یاد اور اس کے خوف اور اس کے حاضر و ناظر ہونے کے یقین اور عدالت الہی میں پیش ہونے کے اعتقاد کو تازہ کرتا رہے، اور روزانہ کئی بار لازمی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اور صبح سے لے کر رات تک ہر چند گھنٹوں کے بعد اس کو فرض بجا لانے کی مشق کرائی جاتی رہے. ایسے شخص سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر دنیا کے کاموں میں مشغول ہوگا تو وہاں بھی وہ خدا سے ڈرے گا اور اس کے قانون کی پیروی کرے گا، اور ہر گناہ کے موقع پر اس کو یاد آ جائے گا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اگر کوئی اتنی اعلیٰ درجے کی ٹریننگ کے بعد بھی خدا سے بے خوف ہو اور اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ چھوڑے تو یہ نماز کا قصور نہیں ہے، بلکہ خود اس شخص کے نفس کی خرابی ہے. پھر دیکھیے، اللہ تعالی نے نماز کو با جماعت پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور خاص طور پر ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض کر دیا ہے. یہ مسلمانوں میں اتحاد اور برادری پیدا کرنے والی چیز ہے. ان کو ملا کر ایک مضبوط جتھا بناتی ہے. جب وہ سب مل کر ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، تو آپ سے آپ ان کے دل ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں، اور ان میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں. پھر یہی چیز ان میں ایک سردار کی اطاعت کا مادہ پیدا کرتی ہے اور ان کو باضابطگی کا سبق سکھاتی ہے. اسی سے ان میں آپس کی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، مساوات اور یگانگت پیدا ہوتی ہے. امیر اور غریب، بڑے اور چھوٹے، اعلیٰ عہدے دار اور ادنا چپڑاسی سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کوئی نہ اونچی ذات ہوتی ہے اور نہ نیچی ذات. یہ ان بے شمار فائدوں میں سے
چند فائدے ہیں جو ہماری نماز سے خدا کو نہیں بلکہ خود ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ خدا نے ہمارے فائدے کے لیے اس چیز کو فرض کیا ہے، اور نہ پڑھنے پر اس کی ناراضگی اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اس کا کوئی نقصان کیا، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ کیسی زبردست طاقت نماز کے ذریعے سے خدا ہم کو دے رہا ہے اور ہم اس کو لینے سے جی چراتے ہیں۔ کس قدر شرم کا مقام ہے کہ ہم زبان سے تو خدا کی خدائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آخرت کی باسپرس کا اقرار کریں، اور ہمارا عمل یہ ہو کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا فرض جو ہم پر عائد کیا ہے اس کو ادا نہ کریں۔ ہمارا یہ عمل اور دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا، یا تو ہم کو نماز کے فرض ہونے سے انکار ہے، یا ہم اسے فرض مانتے ہیں اور پھر ادا کرنے سے بچتے ہیں۔ اگر فرضیت سے انکار ہے تو ہم قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو جھٹلاتے ہیں، اور پھر ان دونوں پر ایمان لانے کا دعویٰ جھوٹا کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اسے فرض مان کر پھر ادا نہیں کرتے تو ہم سخت ناقابل اعتبار آدمی ہیں۔ ہم پر دنیا کے کسی معاملے میں بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم خدا کی ڈیوٹی میں چوری کر سکتے ہیں تو کوئی کیا امید کر سکتا ہے کہ انسانوں کی ڈیوٹی میں چوری نہ کریں گے۔ دوسرا فرض روزہ ہے۔ یہ روزہ کیا ہے؟ جس سبق کو نماز روزانہ 5 وقت یاد دلاتی ہے، اسی فرض کو روزہ سال میں ایک مرتبہ پورے ایک مہینے تک ہر وقت یاد دلاتا رہتا ہے۔ رمضان آیا اور صبح سے لے کر شام تک ہمارا کھانا پینا بند ہوا۔ سحری کے وقت ہم کافی رہے تھے، یکا یکا اذان ہوئی اور ہم نے فوراً ہاتھ روک لیے۔ اب کیسی ہی مرغوب غذا سامنے آئے، کیسی ہی بھوک پیاس ہو، کتنا ہی دل چاہے، ہم شام تک کچھ نہیں کھاتے پیتے۔ یہی نہیں کہ لوگوں کے سامنے نہیں کھاتے، نہیں، تنہائی میں بھی جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ایک قطرہ پانی پینا، ایک دانہ نگل جانا بھی ہمارے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ پھر یہ ساری رکاوٹ ایک خاص وقت تک رہتی ہے۔ ادھر مغرب کی اذان ہوئی اور ہم افطار کے لیے کر چکے، اب رات بھر بے خوف و خطر ہم جب اور جو چیز چاہتے ہیں کھاتے ہیں۔ غور کیجیے یہ کیا چیز ہے؟ اس کی تہ میں خدا کا خوف ہے، اس کی حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہے، آخرت کی زندگی اور خدا کی عدالت پر ایمان ہے، قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت اطاعت ہے، فرض کا زبردست احساس ہے، صبر اور مصائب کے مقابلے کی مشق ہے، خدا کی خوشنودی کے مقابلے میں خواہشات نفس کو روکنے اور دبانے کی طاقت ہے۔ ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے تاکہ پورے 30 دن تک یہ روزے ہماری تربیت کریں اور ہمارے اندر یہ تمام اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم پورے اور پکے مسلمان بن جائیں، اور یہ اوصاف ہمیں اس عبادت کے قابل بنائیں جو ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں ہر وقت بجا لانی ہے، یعنی ہر وقت، ہر جگہ، ہر معاملے میں اللہ ہی کے احکامات کی تن من دھن کے ساتھ اطاعت۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے روزہ ایک ہی مہینے میں فرض کیا تاکہ سب مل کر روزہ رکھیں، علیحدہ علیحدہ نہ رکھیں۔ اس کے بے شمار دوسرے فائدے بھی ہیں۔ ساری اسلامی آبادی میں پورا ایک مہینہ پاکیزگی کا مہینہ ہوتا ہے۔ ساری فضا پر ایمان اور خوف خدا اور اطاعت احکام اور پاکیزگی اخلاق اور حسن عمل چھا جاتا ہے۔ اس فضا میں برائیاں دب جاتی ہیں اور نیکیاں ابھرتی ہیں۔ اچھے لوگ نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، برے لوگ بدی کے کام کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ امیروں میں غریبوں کی امداد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، خدا کی راہ میں مال صرف کیا جاتا ہے، سارے مسلمان ایک حال میں ہوتے ہیں، اور یہ ایک حال میں ہونا ان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ہم سب ایک جماعت ہیں۔ ان میں برادری، ہمدردی اور باہمی اتحاد پیدا کرنے کے لیے یہ ایک کارگر نسخہ ہے۔ یہ سب ہمارے ہی فائدے ہیں، ہمیں بھوکا رکھنے سے خدا کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے ہماری بھلائی کے لیے رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں۔ اس فرض کو جو لوگ بغیر کسی معقول وجہ کے ادا نہیں کرتے وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔
اور سب سے زیادہ شرمناک طریقہ ان کا ہے جو رمضان میں اعلانیہ کھاتے پیتے ہیں۔ وہ گویا اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہیں، ہم کو اسلام کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ہم ایسے بے باک ہیں کہ جس خدا کو مانتے ہیں اس کی اطاعت سے بھی کھلم کھلا منہ موڑ جاتے ہیں۔ بتائیے، جن لوگوں کے لیے اپنی جماعت سے الگ ہونا ایک آسان بات ہو، جن کو اپنے خالق اور رازق کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے ذرا شرم نہ آئے، اور جو اپنے دین کے سب سے بڑے پیشوا کے مقرر کیے ہوئے قانون کو اعلانیہ توڑیں، ان سے کوئی شخص کس وفاداری، کس نیک چلنی اور امانت داری، کس فرض شناسی اور پابندی قانون کی امید کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تیسرا فرض مسلمانوں پر زکوٰۃ کا رکھا ہے۔ ہر مسلمان مالدار پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس کم سے کم 40 روپے ہوں اور ان پر پورا ایک سال گزر جائے تو وہ ان میں سے 1 روپیہ کسی غریب رشتہ دار یا کسی محتاج، کسی مسکین، کسی نو مسلم، کسی مسافر یا کسی قرض دار شخص کو دے دے۔ اس طرح اللہ نے امیروں کی دولت میں غریبوں کے لیے کم از کم 2.5% حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ اگر کوئی کچھ دے تو یہ احسان ہے جس کا ثواب اور زیادہ ہوگا۔ دیکھیے، یہ حصہ اللہ کو نہیں پہنچتا، وہ ہماری کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن وہ فرماتا ہے کہ ہم نے اگر خوش دلی کے ساتھ میری خاطر اپنے کسی غریب بھائی کو کچھ دیا تو گویا مجھ کو دیا، اس کی طرف سے میں تم کو کئی گنا زیادہ بدلہ دوں گا۔ البتہ شرط یہ ہے کہ اس کو دے کر تم کوئی احسان نہ جتاؤ، اس کو ذلیل و حقیر نہ کرو، اس سے شکریہ کی بھی خواہش نہ رکھو، یہ بھی کوشش نہ کرو کہ تمہاری اس بخشش کا لوگوں میں چرچا ہو اور لوگ تمہاری تعریف کریں کہ فلاں صاحب بڑے سخی داتا ہیں۔ اگر ان تمام ناپاک خیالات سے اپنے دل کو پاک رکھو گے اور محض میری خوشنودی کے لیے اپنی دولت میں سے غریبوں کو حصہ دو گے تو میں اپنی بے پایاں دولت میں سے تم کو وہ حصہ دوں گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کو ہم پر اسی طرح فرض کیا ہے جس طرح نماز اور روزے کو فرض کیا ہے۔ یہ اسلام کا بہت بڑا رکن ہے، اور اس کو رکن اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں میں خدا کی خاطر قربانی اور ایثار کرنے کی صفت پیدا کرتا ہے، اور خود غرضی، تنگ دلی اور زر پرستی کی بری صفات کو دور کرتا ہے۔ لکشمی کی پوجا کرنے والا اور روپے پر جان دینے والا حریص اور بخیل آدمی اسلام کے کسی کام کا نہیں۔ جو شخص خدا کے حکم پر اپنی گاڑی محنت سے کمایا ہوا مال اپنی کسی ذاتی غرض کے بغیر قربان کر سکتا ہو، وہی اسلام کے سیدھے راستے پر چل سکتا ہے۔ زکوٰۃ مسلمان کو اس قربانی کی مشق کراتی ہے اور اس کو اس قابل بناتی ہے کہ خدا کی راہ میں جب مال صرف کرنے کی ضرورت ہو تو وہ اپنی دولت کو سینے سے چمٹائے نہ بیٹھا رہے، بلکہ دل کھول کر خرچ کرے۔ زکوٰۃ کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں، کوئی مسلمان ننگا، بھوکا اور ذلیل و خوار نہ ہو۔ جو امیر ہیں وہ غریبوں کو سنبھال لیں، اور جو غریب ہیں وہ بھیک مانگتے نہ پھریں۔ کوئی شخص اپنی دولت کو صرف اپنے عیش و آرام اور اپنی شان و شوکت ہی پر نہ اڑا دے، بلکہ یہ بھی یاد رکھے کہ اس میں اس کی قوم کے یتیموں اور بیواؤں اور محتاجوں کا بھی حق ہے۔ اس میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو کام کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں مگر سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتے۔ اس میں ان بچوں کا بھی حق ہے جو قدرت سے دماغ اور ذہانت لائے ہیں مگر غریب ہونے کی وجہ سے تعلیم نہیں پا سکتے۔ اس میں ان کا بھی حق ہے جو معذور ہو گئے ہیں اور کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہے۔ جو شخص اس حق کو نہیں مانتا وہ ظالم ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا کہ تم اپنے پاس روپے کے کھتے بڑے بیٹھے رہو
कोठियों में ऐश करो, मोटरों में चढ़े चढ़े फिरो, और तुम्हारी कौम के हजारों आदमी रोटियों के मोहताज हों और हजारों काम के आदमी बेकार मारे मारे फिरें। इस्लाम ऐसी खुदगर्दी का दुश्मन है। काफिरों को उनकी तहजीब ये सिखाती है कि जो कुछ दौलत उनके हाथ लगे उनको समेट समेट कर रखें और इसे सूद पर चलाकर आसपास के लोगों की कमाई भी अपने पास खींच लें। लेकिन मुसलमानों को उनका मजहब यह सिखाता है कि अगर खुदा तुम्हें इस कदर रिस्क दे जो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा हो तो उसको समेट कर न रखो, बल्कि अपने दूसरे भाइयों को दो ताकि उनकी जरूरतें पूरी हों और तुम्हारी तरह वो भी कुछ कमाने और काम करने के काबिल हो जाएं। चौथा फर्ज हज है। यह उम्र में सिर्फ एक मर्तबा अदा करना जरूरी है, और वो भी सिर्फ उनके लिए जो मक्का मुअज़्ज़मा तक जाने का खर्च बर्दाश्त कर सकते हों। जहां मक्का मुअज़्ज़मा आबाद है, यहां अब से हजारों बरस पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक छोटा सा घर अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था। अल्लाह ने उनके खुलूस और मोहब्बत की यह कदर फरमाई कि उसको अपना घर करार दिया और फरमाया कि जिसको हमारी इबादत करनी हो वह इस घर की तरफ रुख करके इबादत करे, और फरमाया कि हर मुसलमान ख्वाह दुनिया के किसी कोने में हो, बशर्ते के इस्तिताअत उम्र में कम से कम एक मरतबा इस घर की ज़ियारत के लिए आए और इसी मोहब्बत के साथ हमारे इस घर का तवाफ करे जिसके साथ हमारा प्यारा बंदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम तवाफ करता था। फिर यह भी हुक्म दिया कि जब हमारे घर की तरफ आओ तो अपने दिलों को पाक करो, नफसानी ख्वाहिशात को रोको, खूनरेजी और बदकारी और बदजुबानी से बचो, इसी अदब और एहतराम और आजिज़ी के साथ आओ जिसके साथ तुमको अपने मालिक के दरबार में हाजिर होना चाहिए। यह समझो कि हम इस बादशाह की खिदमत में जा रहे हैं जो जमीन और आसमान का महाकिम है और जिसके मुकाबले में सब इंसान फकीर हैं। उस आजिज़ी के साथ जब आओगे और खुलूस दिल के साथ हमारी इबादत करोगे तो हम तुम्हें अपनी नवाजिशों से माला माल कर देंगे। एक लिहाज से देखिए तो हज सबसे बड़ी इबादत है। खुदा की मोहब्बत अगर इंसान के दिल में ना हो तो वो अपने कारोबार छोड़कर अपने अजीजों और दोस्तों से जुदा होकर इतने लंबे सफर की जहमत ही क्यों बर्दाश्त करे। इसलिए हज का इरादा खुद ही मोहब्बत और इखलास की दलील है। फिर जब इंसान इस सफर के लिए निकलता है तो उसकी कैफियत आम सफरों जैसी नहीं होती। इस सफर में ज्यादातर उसकी तवज्जो खुदा की तरफ रहती है। उसके दिल में शौक और वलवला बढ़ता चला जाता है। जो जो काबा करीब आता जाता है मोहब्बत की आग और ज्यादा भड़कती है। गुनाहों और नाफरमानियों से दिल खुद ब खुद नफरत करता है। पिछले गुनाहों पर शर्मिंदगी होती है। आइंदा के लिए खुदा से दुआ करता है कि फरमाबरदारी की तौफीक बख्शे। इबादत और जिक्र इलाही में मजा आने लगता है। सज्जे लंबे लंबे होने लगते हैं और देर तक सर उठाने को जी नहीं चाहता। कुरान पढ़ता है तो उसमें कुछ लुत्फ ही और आता है। रोजे रखता है तो उसकी हलावत ही कुछ और होती है। फिर जब वो हिजाज की सरजमीन पर कदम रखता है तो इस्लाम की सारी इब्तिदाई तारीख उसकी आंखों के सामने फिर जाती है। चप्पे चप्पे पर खुदा से मोहब्बत करने वालों और उसके नाम पर जान निसार करने वालों के आसार दिखाई देते हैं। वहां की रेत का एक एक जर्रा इस्लाम की अजमत पर गवाही देता है और वहां की हर कंकरी पुकारती है कि यह है वो जमीन जहां इस्लाम पैदा हुआ और जहां से खुदा का कलेमा बुलंद हुआ। इस तरह मुसलमान का दिल खुदा के इश्क और इस्लाम की मोहब्बत से भर जाता है और वहां से वो ऐसा गहरा असर लेकर आता है जो मरते दम तक दिल से महव नहीं होता। दीन के साथ अल्लाह ने हज में दुनिया के भी बेशुमार फवायद रखे हैं। हज की वजह से मक्का दुनिया के मुसलमानों का मरकज बना दिया गया है। जमीन के हर कोने से अल्लाह का नाम लेने वाले एक ही जमाने में वहां जमा होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, आपस में इस्लामी मोहब्बत कायम होती है और यह नक्श दिलों में बैठ जाता है कि मुसलमान ख्वाह किसी मुल्क और किसी नस्ल के हों, सब एक दूसरे के भाई हैं और एक ही कौम है। इस बिना पर हज एक तरफ खुदा की इबादत है तो उसके साथ ही वो तमाम दुनिया के मुसलमानों की कॉन्फ्रेंस भी है और मुसलमानों की आलमगीर बरादरी में इत्तिहाद पैदा करने का सबसे बड़ा जरिया भी। आखिरी फर्ज जो खुदा की तरफ से हम पर आयद किया गया है
وہ ہے حمایت اسلام۔ اگرچہ یہ ارکان اسلام میں سے نہیں ہے، مگر یہ اسلامی فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے، اور قرآن و حدیث میں اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حمایت اسلام کیا چیز ہے اور کیوں فرض کی گئی ہے، اس کو ہم ایک مثال سے بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص آپ سے دوستی کرتا ہے، مگر ہر آزمائش کے موقع پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کو آپ سے کوئی ہمدردی نہیں، وہ آپ کے فائدے اور نقصان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ جس کام میں آپ کا نقصان ہوتا ہو اس کو وہ اپنے ذاتی فائدے کی خاطر بے تکلف کر گزرتا ہے، جس کام میں آپ کا فائدہ ہوتا ہے اس میں آپ کا ساتھ دینے سے وہ صرف اس لیے پرہیز کرتا ہے کہ اس میں خود اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ پر کوئی مصیبت آئے تو وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کرتا، کہیں آپ کی برائی کی جا رہی ہو تو وہ خود بھی برائی کرنے والوں میں شریک ہو جاتا ہے، یا کم از کم آپ کی برائی کو خاموشی کے ساتھ سنتا ہے۔ آپ کا دشمن آپ کے خلاف کوئی کام کرے تو ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، یا کم از کم آپ کو ان کی شرارتوں سے بچانے کی ذرا کوشش نہیں کرتا۔ بتائیے، کیا آپ ایسے شخص کو اپنا دوست سمجھیں گے؟ آپ یقیناً کہیں گے ہرگز نہیں، اس لیے کہ وہ محض زبان سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے، مگر در حقیقت دوستی اس کے دل میں نہیں ہے۔ دوستی کے معنی تو یہ ہیں کہ انسان جس کا دوست ہو اس سے محبت اور خلوص رکھے، اس کا ہمدرد و خیر خواہ ہو، وقت پر اس کے کام آئے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی مدد کرے، اس کی برائی سننے تک کا روادار نہ ہو۔ جب یہ بات اس میں نہیں تو وہ منافق ہے، اس کا دوستی کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اسی مثال پر قیاس کر لیجئے کہ جب آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ پر کیا فرض عائد ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے کے معنی یہ ہے کہ آپ میں اسلامی حمیت ہو، ایمانی غیرت ہو، اسلام کی محبت اور اپنے مسلمان بھائیوں کی سچی خیر خواہی ہو۔ آپ خواہ دنیا کا کوئی کام کریں، اس میں اسلام کا مفاد اور مسلمانوں کی بھلائی ہمیشہ آپ کے پیش نظر رہے۔ اپنے ذاتی فائدے کی خاطر یا اپنے کسی ذاتی نقصان سے بچنے کی خاطر آپ سے کبھی کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جو اسلام کے مقاصد اور مسلمانوں کی فلاح کے خلاف ہو، اور ہر اس کام میں دل اور جان اور مال سے حصہ لیجیے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے مفید ہو، اور ہر اس کام سے الگ ہو جائیے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ اپنے دین اور اپنی دینی جماعت کی عزت کو اپنی عزت سمجھیے۔ جس طرح آپ خود اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح اسلام اور اہل اسلام کی توہین بھی برداشت نہ کیجیے۔ جس طرح خود آپ اپنے خلاف اپنے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیتے، اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کا بھی ساتھ نہ دیجیے۔ جس طرح آپ اپنی جان، مال اور عزت کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بھی ہر قربانی پر آمادہ ہو جائیے۔ یہ صفات ہر اس شخص میں ہونی چاہیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، ورنہ اس کا شمار منافقوں میں ہوگا، اور اس کا عمل خود ہی اس کے زبانی دعوے کو جھوٹا ثابت کر دے گا۔ اس حمایت اسلام کا ایک شعبہ وہ ہے جس کو شریعت کی زبان میں جہاد کہتے ہیں۔ جہاد کے لفظی معنی ہے کسی کام میں اپنی انتہائی طاقت صرف کر دینا۔ اس معنی کے لحاظ سے جو شخص خدا کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جان سے، مال سے، زبان سے، قلم سے، ہاتھ پاؤں سے کوشش کرتا ہے، وہ بھی جہاد ہی کرتا ہے۔ مگر خاص طور پر جہاد کا لفظ اس جنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو تمام دنیاوی اغراض سے پاک ہو کر محض خدا کے لیے اسلام کے دشمنوں سے کی جائے۔ شریعت میں اس جہاد کو فرض کفایہ کہتے ہیں، یعنی یہ ایسا فرض ہے جو تمام مسلمانوں پر عائد تو ہوتا ہے، لیکن اگر ایک جماعت اس کو ادا کر دے تو باقی لوگوں پر سے اس کو ادا کرنے کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر کسی اسلامی ملک پر دشمنوں کا حملہ ہو تو اس صورت میں جہاد اس ملک کے تمام باشندوں پر نماز اور روزے کی طرف فرض عین ہو جاتا ہے، اور اگر وہ مقابلے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو ان کے قریب جو ملک واقع ہوں وہاں کے بھی ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ جان اور مال سے ان کی مدد کرے، اور اگر ان کی مدد سے بھی دشمن کا حملہ دفع نہ ہو تو تمام دنیا کے مسلمانوں پر ان کی حمایت اسی طرح فرض ہو جاتی ہے جس طرح نماز اور روزہ فرض ہے۔
یعنی اگر کوئی ایک شخص یہ فرض ادا کرنے میں کوتاہی کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ایسی صورتوں میں جہاد کی اہمیت نماز اور روزے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ وقت ایمان کے امتحان کا ہوتا ہے۔ جو شخص مصیبت کے وقت اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ نہ دے، اس کا ایمان ہی مشتبہ ہے، پھر اس کی نماز کس کام کی اور اس کے روزے کی کیا وقت۔ اور اگر کوئی بدبخت ایسا ہو کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ دے تو وہ یقیناً منافق ہے، اس کی نماز اور اس کا روزہ اور اس کی زکوٰۃ اور اس کا حج سب کچھ بیکار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان فرائض پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔